السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 360 سے پڑھیں گے اور سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر جہاں 17 لکھا ہوا ہے صفحے کی پہلی سطر سے ہی انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِن تُكَذِّبُوا، اے مخاطبین اگر تم جھٹلا دو یا اگر تم نے جھٹلا دیا ہے، فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ، پس تحقیق جھٹلایا تھا تم سے پہلے کئی امتوں نے انبیاء کی نبوتوں رسالتوں کو اور ان کی دعوت کو جھٹلایا، تکذیب کی۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہوتا پیغمبر کے ذمے، رسول کے ذمے، إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، مگر واضح طور پہ اللہ کی بات کا میسج کا پہنچا دینا۔ اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیسے اللہ تعالیٰ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر اس کو رپیٹ کرے گا، دوبارہ اس کو اٹھائے گا، بنائے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً ایسے کرنا، بنانا، مارنا، پھر جگانا اللہ پر بڑا آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض، کہہ دو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم چلو پھرو زمین میں، فانظروا، پھر تم غور کرو، دیکھو، کیف بدأ الخلق، کس طرح اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، یعنی اپنی مخلوق کی کس طرح ابتدا فرمائی۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ نشأۃ ثانیہ، دوبارہ تخلیق کا، آخرت کا، دوسری بار کا اللہ تعالیٰ ہی اس کو بنائے گا اور اس کو پیدا کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت، طاقت رکھنے والا ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ عذاب دے گا جس کو وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، اور رحم کرتا ہے، رحم فرما دے گا جس پر وہ مشیت یا چاہے گا۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف ہی تم پلٹائے لوٹائے جاؤ گے۔
وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم لوگ نہیں ہو زمین میں اس کو عاجز کر سکنے والے، ولا فی السماء، نہ ہی آسمان کے نظام میں اس کو تم عاجز کر سکنے والے، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی ولا نصیر، کوئی کارساز، اور نہ ہی چھوٹے ہو چکے کوئی دوست، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کی آیات کا، ولقائہ، اور اللہ کی ملاقات کا، اللہ کے ساتھ سامنے پیشی کا، ملنے کا، اولئک یئسوا من رحمتی، وہ سب لوگ مایوس ہو چکے ہیں، نا امید ہو گئے میری رحمت سے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عذاب علیم، اور یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فما کان جواب قومہ، پس نہ تھا اس کی قوم کا جواب، الا ان قالوا اقتلوہ، مگر انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دو، جناب ابراہیم کے بارے میں، او حرقوہ، یا اس کو جلا دو، فانجاہ اللہ من النار، بس اس کو بچایا، نجات دی اللہ نے آگ سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس سارے نظام میں، آگ جلتی سے بچانے میں، سلامتی کے ساتھ رکھنے میں، قوم کے عزائم کو ناکام کرنے میں، ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں واضح طور پر موجود ہیں۔ حضرات، اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو قانون سازی فرمائی ہے وہ ہے نبوتیں، رسالتیں، تعلیمات، کتابیں، صحیفے، رابطہ ربانی۔ اللہ تعالیٰ نے مطلق العنان انسانوں کو نہیں چھوڑا، نبوت و رسالتوں کا سلسلہ بنایا، کتابیں، وحی، رسالت، نبوت، انبیاء، بستیوں کی طرف، قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول نبی مبعوث فرمائے۔ آخر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، ختم نبوت کا تاج پہنایا، کافۃ للناس، عرب و عجموں کے لیے، الی یوم القیامت تک کے لیے نبوت رسالت کو واضح کر دیا۔ حضرات توجہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، سیکون بعدی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یدعی انہ نبی ولکن لا نبی بعدہ۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا تھا، سیکون بعدی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یدعی انہ نبی ولکن لا نبی بعدی۔ امام الانبیاء نے فرمایا، میرے بعد، میری نبوت رسالت کے بعد، میرے دور کے بعد، میرا زمانہ مکمل نبوت رسالت کا مکمل ہونے کے بعد دنیا میں لوگ 30 قسم کے لوگ آئیں گے جو سارے دعویٰ کریں گے ہم اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد اللہ کی طرف سے آنے والا کوئی نبی رسول نہیں ہو۔ کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، او مسلمہ کذاب سے لے کر یہ بات چلی۔ کہنا مقصود یہ ہے کہ جب رسالت مآب علیہ السلام کا زمانہ دور تھا، نبی علیہ السلام کی زیارت بھی کی گئی، نبی پاک کو دیکھا، نبی پاک کا خطاب سنا، واعظ سنا، تعلیم سنی، رہنمائی سنی، مذاق اڑایا۔ مشرکین عرب نے کہا یہ پاگل ہے، معاذ اللہ، اس کو جادو ہو گیا ہے، یہ ساحر ہے، پرانی کہانیاں باپ دادوں کی پھر قصے کہانیاں سناتا ہے۔ اس قسم کے تذکرے تبصرے انہوں نے کیے، پھر عقلی دلائل، عقل کے گھوڑے دوڑائے، یہ نبی کس طرح ہو سکتا ہے، اس کے بعد گھر کوئی نہیں، یہ نبی ہو سکتا ہے زمین کوئی نہیں، چشم والی باغات، زمین کوئی نہیں، اس کے بیٹے زندہ نہیں رہے، یہ چلتا ہے، پھرتا ہے، روٹی کھاتا ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں، میں وہ کہانی نہیں سنا رہا۔ یہ نبوت کو نہ ماننے، انکار کرنے کی بنیاد پر یہ تبصرے ہو رہے ہیں، ناقدانہ۔ یہ ساری بات ذہن میں رکھیں اور آج کا سبق اس پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِن تُكَذِّبُوا، اے مخاطبین، اے مشرکین عرب، اے سرداران قریش، اے منکرین نبوت و رسالت، یہ ہے خطاب۔
اگر تم نے جھٹلایا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا ہے، ان کی منصبی حیثیت کو نہیں مانا، فقد کذب امم من قبلکم، تحقیق تم سے پہلے کتنی امتوں نے نبیوں رسولوں کی تکذیب کی ہے۔ کہاں سے بات چلی؟ جناب نوح علیہ السلام کی بات سے، وہاں اس قوم سے شرک شروع ہوا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کی بات، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضمن میں یہ بات، اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی بات کو پھر نبی پاک کو تسلی دینے کے لیے پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کی بات شروع کی۔ تو فرمایا اگر تم نے جھٹلایا ہے تو تم سے پہلے کتنی قومیں، امتیں نبیوں رسولوں کی تکذیب کر چکی۔ اور نبی کا ذمہ داری یا نبی کے ذمہ یہ نہیں ہوتا کہ پکڑ پکڑ کے وہ داخلہ کرائے، پکڑ پکڑ کے نیک بنائے، یہ واعظ کرنا ہے، رہنمائی کرنی ہے، ترغیب دلانی ہے، ترہیب اور ترغیب دونوں کے ساتھ، بشیرم و نذیرہ، بشارت بھی ہے اور خوشخبریاں بھی ہے، جنت کا منظر بھی ہے، جہنم سے ڈراوا بھی ہے، یہ ساری باتیں یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، یہ ساری باتیں فرمائیں۔ ارشاد فرمایا ہے وما علی الرسول الا البلاغ المبین، پیغمبر کے ذمہ صرف اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام یہ پہنچا دینا ہوتا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہم نے واضح کر دیا ہے یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ جنت کو سڑک جاتی ہے، یہ جہنم کو راستہ جاتا ہے، یہ بغاوت کا راستہ ہے، شرارت کا راستہ ہے، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ حزب اللہ کی بات ہے، یہ حزب الشیطان کی بات ہے۔ یہ سارے دلائل بیانات آپ نے ماشاءاللہ سنے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں، غور بھی کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اولم یرو، کا ان لوگوں نے ان معاندین نے، منکرین نے، تکذیب کرنے والوں نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، کیف یبدئ اللہ الخلق، اللہ تخلیق کی ابتدا کس طرح کرتا ہے، اور ہر شے کی تخلیق کا الگ الگ سیمپل و نمونہ ہے۔ یہ مرغی یہ جو جنس ہے، یہ انڈے سے کس طرح چوزا بنتا ہے، کوئی چاندی کا محل بنا ہوا ہے، سبحان اللہ، مضبوط ترین، اس کے اندر کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ تمام چیزیں بنا کے پھر اس کے اندر والی مخلوقوں سے ٹھوکر مروا کے محل کی دیوار کو توڑ کے اپنا بہترین سیمپل اللہ پیش کر دیتے ہیں۔ انسان کیسے بنتا ہے؟ پانی کا قطرہ نہیں، بوند سے، ماں کے رحم میں، رحم کا منہ بند کرا کے اندر سارے ڈیزائن، ساری شکلیں، ساری ہڈیاں، سارے ڈیزائن، کڈنی، ہارٹ، سلسلے، آنکھیں، کان، نوزیاں، ہونٹوں کے کٹ، ابرو، ناخن، یہ سارے پورے بنا کر رب العالمین فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ چڑیاں کس طرح بنتی ہیں، جنگلوں کے اندر، صحرا میں، سمندروں کے اندر، فرمایا اس خلق پر غور تو فرمائیں، یہ وہ مخلوقات ہے جو جاندار مخلوق ہے۔ پھر تیرے رزق روٹی کا جو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بنایا ہے، زمین سے اگ رہی ہیں چیزیں، کوئی تیری سبزی کا کام، تیرے پھلوں کا کام، تیرے چاروں کا کام، تیرے لیے سائے اور درختوں کا کام، یہ ساری خلق پر غور فرماؤ، یہ ایک ہی رب ہے، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی دور ہے، مختلف رنگ، مختلف ذائقے، سارا کچھ بنا رہا ہے۔ یہ بنانے والے پر ایمان لے اور ٹھیک ہے، ورنہ دلیلیں اللہ نے پیش کر دی۔ کوئی کڑوا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی نمکین ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی موسمی پھل آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ میں جناب حاجی صاحب انگوروں کا گچھا دیکھو، لٹک رہا، ایک ایک دانہ لٹکایا ہوا ہے، کھا کے دیکھو نا، خرید کے دیکھو، اور وہ بیل دیکھو ذرا، کتنی باریک، کتنی مضبوط ہے، وہ اس کی ٹہنی، اس کو لٹکایا ہوا ہے، اور منوں ٹنوں کے حساب سے انگور کا ایک ایک گچھا، ایک ایک دانہ بنا کے تیری خدمت میں اللہ نے پیش کر دیا۔ انار کے دانوں کو محفوظ کر کے، موتیوں کی طرح جڑ کے محفوظ کر دیا ہے، اور کھول کے بیٹھ جاؤ، سارے درویش، سارے علماء، سارے وزراء، سارے دم چھو کرنے والی سرکاریں، ساری سرکاریں جمع ہو جاؤ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے دانے فٹ کیے ہیں موتیوں کی طرح، دوبارہ سارے مل کے اس میں دوبارہ فٹ نہیں کر سکتے۔ اور پھر لطف کی بات ہے، انار
جناب بٹ صاحب انار کی کتنی قسمیں ہیں؟ وہ ٹھیک ہے آپ کو علم ہے، کنداری ہے، فلانا ہے، سرخ ہے، سفید ہے، میٹھا ہے، ترش ہے، اور وہ انار دانہ بھی بنتا ہے اور اس کے اندر فلانا کچھ بھی بنتا ہے۔ اصل معاملہ ہے یہ بنانے والا، ڈیزائن کرنے والا، خلق کرنے والا کون ہے؟ یہ دعوت دی اولم یروا، انہوں نے دیکھا نہیں؟ کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، یہ ثم یعیدہ کا یہ انسانوں کے لیے ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس نے ڈیزائن کے بغیر، نہ تیرے باپ کا ڈیزائن تھا نہ تیری ماں کا ڈیزائن تھا، اللہ رب العزت نے وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اللہ نے جوڑے بنائے، اربوں کھربوں کی تعداد میں انسان بسائے، ہر ایک کا ڈیزائن الگ بنایا، قد کاٹ کا، اس کے وجود کا، رنگت کا، ہر بندے کے جسم کے اندر جو وجود ہے اس کی سمیل کا، الگ الگ پوروں کے ڈیزائن الگ الگ بنا کے فرمایا ثم یعیدہ، جب وہ مارے گا ہڈیاں پسلیاں ختم ہو جائیں گی اور ریزہ ریزہ گوشت کی بوٹیاں زمین کے اندر جب مل جائیں گی، دوبارہ جب اللہ فرمان جاری کرے گا وہ بوٹیاں بھی بن جائیں گی، گوشت بھی بن جائے گا، ہڈیاں جوڑ بھی بن جائے گی، نقشہ بھی بن جائے گا۔ فرمایا اتنا بڑا قادر ہے جس نے ڈیزائن کے بغیر تجھے پہلی بار بنایا تھا دوبارہ وہی بنائے گا۔ ان ذالک علی اللہ، فرمایا میرے لیے کوئی معاملہ مشکل نہیں ہے، تمہارے لیے مشکل نظر آتا ہے جی ڈیزائن کس طرح بنے گا، پوروں کا ڈیزائن کس طرح بنے گا، ابرو کہاں سے آئیں گے، آنکھیں کس طرح بنے گی، یہ بوٹیاں رخساروں کی، یہ بسارے رانوں کی بوٹیاں ہڈیاں جوڑ کہاں سے آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تم اپنی بات نہ کرو، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، فرمایا تم سے پہلے جو مر کھپ گئے ہیں، تمہارے بعد بھی جو آئیں گے مر کھپ جائیں گے، میں نے سب کو پیدا کرنا ہے، اور میں ایسا قادر مطلق ہوں، میرا علم، میری قدرت اور میرا سارا سسٹم جو ہے کان امر اللہ قدر مقدورہ، اس کے اندر کسی قسم معاملہ۔ ایک اور آیت ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ جناب ارشد صاحب، اللہ سارے انسانوں تم میرے دروازے کے فقیر ہو، سارے محتاج ہو، میں اکیلا غنی ہوں، اور میں اتنا غنی ہوں، اتنا بے پرواہ ہوں، اور میری اتنی قدرت واضح ہے، میں جھٹکے میں تم سب کو ختم کر کے تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر سکتا ہوں، یہ بھی کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ چیز ہے کہ کرونے میں مارنا، پھر کسی کا اور بنانا، اس کو بچا دینا، بیمار کرنا، شفا دینا، یہ تو چھوٹے کام ہیں۔ فرمایا یسیر ہے، اللہ پہ آسان ہے۔ کل، پھر فرمایا ان سے کہو اے پاک پیغمبر، سیرو فی الارض، دنیا والوں اور زمین میں چلو پھرو، کہ جی کبھی مہجر ڈروں میں جاؤ، کبھی پہاڑوں میں جاؤ، کبھی صحراؤں میں جاؤ، کبھی تھر کے علاقے میں جاؤ، کبھی صومال جاؤ، کبھی ارتیریا جاؤ، کبھی برما جاؤ، کبھی کشمیر کی وادیوں میں جاؤ، تمہیں پتہ چلے دنیا کس کس حالت میں پھر رہی ہے، دنیا کس طرح اپنا وقت گزار رہی ہے۔ پھرو چلو زمین میں، فانظروا، پھر غور کرو دیکھو، کیف بدأ الخلق، اللہ نے کس طرح گدھے کس طرح بنائے، خچر کس طرح بنائے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اونٹ کو کس طرح بنایا، چیتوں کو کس طرح بنایا، برفانی ریچھ کو کس طرح بنایا، وہاں پرندے اور وہاں وہ سارے چھوٹے چھوٹے گھونسلوں میں برفانی علاقوں کے اندر رہنے والی چھوٹی چھوٹی مخلوق، اس میں ہر طرح کی مخلوق بستی ہے۔ فرمایا غور تو کرو، اللہ نے یہ خلق کی ابتدا کس طرح فرمائی۔ ثم اللہ ینشئ نشأۃ الآخرہ، جو یہ کارنامے، جو یہ چیزیں خلق کرنے والا ہے، اور تمہارے دوبارہ باغ ہے، تمہارا ڈیزائن، تمہاری وجہ، تمہاری شکل، تمہاری صورت اور تمہارا جتنا ڈیزائن ہے یہی دوبارہ بنائے گا، اور پوچھے گا 70 سال رہے ہو، ہاں جی کی کرتے رہے ہو، اے جی میں کارخانہ چلاندہ رہا۔ 80 سال رہے ہو، کی کرتے رہے ہو، اے جی میں وزارت کرتا رہا۔ تسی 90 سال رہے ہو، کی کرتے رہے ہو، اے جی میں یورپ پھردا رہا، چکلیاں پھردا رہا، ہوٹلاں پھردا رہا، کلباں پھردا رہا۔ کن پڑھ لے تھے، ظاہر پوچھنا تو ہے نا کسے، شراب پینے کے لیے تجھے پیدا کیا تھا، بے حیائی کے لیے تجھے پیدا کیا تھا، روٹی ٹوکر کھانے، کھوتے گھوڑے گدھے بھی تو میں نے پیدا کیے، وہ سارا دن مار کھاتے ہیں، رات کو پھک کھا کے سو جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، یہ سارا دن انگور کھجوریں اور چتری والا کیلا کھا کے
سلیمان سویٹ کی مٹھائیاں کھا کے، رات کو حلوے منڈے کھا کے، نہ رات کی نماز، نہ سویرے کی نماز، نہ ترجمہ کلاس، نہ جمعہ نماز، کوئی شے نہیں، کسی نہیں پوچھنا۔ اور جس نے سارا کوئی انتظامات کیے پوچھنا تو ہے نا، صوفی جی کچھ سمجھ آؤں دی بھی، صوفیوں نے منانا بڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ رحم کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ کس طرح قادر ہے؟ فعال لما یرید، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ بھائی رسہ کاٹ کے کنویں میں پھینک رہے ہیں مارنے کے لیے، رب العالمین نے فرمایا تم مارنا چاہتے ہو، میں زندہ رکھنا چاہتا ہوں، تم آنکھوں سے غائب کرنا چاہتے ہو، میں مصر کا والی بنانا چاہتا ہوں، تم اپنے آپ کو امیر بننا چاہتے ہو، اس غریب کو دنیا سے مٹانا چاہتے ہو، میں تمہیں غریب کرنا چاہتا ہوں، اس کو امیر کرنا چاہتا ہوں، کشکول پکڑا کے اس کے دروازے پر فقیر بنا کے میں وہاں پہنچانے کا پروگرام بنا رہا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در دے، میرے مولا تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، یہ پڑھ کر ایسا نہ کرنا اللہ بڑا ظلم ہو سکتا ہے کر دے، جس کو مرضی اللہ معاف کر دے، جس کو مرضی پکڑ کے اللہ تعالیٰ سزا دے دے، ایسا نہیں معاملہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا عدل انصاف، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کسی بندے پر یہ اس لیے ارشاد فرمایا کوئی بندہ اپنے درس پر، علم پر، تقوی پر، پرہیز پر، تہجد پر، صدقہ خیرات پر، میں نے جناب دیگاں پکائیاں، میں حلوہ کھوایا، میں درس دیتے، خطبے دیتے، ریلیاں کڈیاں، جمعے پڑھائے، اللہ فرماتے ہیں جب تک میری رحمت نہ ہوگی تم کسی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے، جب تک میرا پیار شامل نہ ہو، جب تک میری محبت، میری جو رحمت و شفقت ہے، میری مہربانی جب تک شامل نہ ہو، کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ اس کا معنی ہے یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون۔ گل سنا دیں کہ اجازت دیں؟ تسی پانی پیندے لگے ہو، اللہ معاف کرے، دس چلو پیندے رہو۔ اسرائیلی روایت ہے، چھوٹی سری، سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ہمارے بزرگ بھی سنا کرتے تھے۔ قیامت کا دن ہوگا، دنیا افراتفری کے عالم میں پھر رہی ہوگی، ایک بندہ ٹکرے مارتا پھرتا ہوگا، یا اللہ مر گیا میں، میری ایک نیکی کاٹتی ہے، اگر ایک نیکی مل جائے تو میں نے جنت مل جائے گی۔ سبحان اللہ کو او کلا بندہ رولا پا کے بھجا پھردا ہے، یار کوئی بندہ نیڑے نہیں لنگے، نس جا نس جا نس جا، اور اللہ دا واسطہ جے ایک نیکی کو دے چھڑے تو چلو میرا کم بن جائے گا، میں جنت میں چل۔ ایک پرا ایک مسکین کلا ہی بیٹھا ہے، مسکین وہ روندا پھردا وکھرا، اور کہندا بزرگا گل کر کی ہے، اور دس تے صحیح ہویا کی ہے، اے ہونا کہ یہ ایک نیکی میری کم ہے، اگر ایک نیکی مل جائے تو میں پاس ہو کے جنت میں جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا میرے کو ہے ہی ایک، میرے کو دو چل 10 20 100 اور بھی نیکیاں ہوں تو میرا تو کم نہیں بننا، تو درویشہ ہے نیکی لے دے، تو پاس ہونا، تو روندا پھرنا۔ جب وہ اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گا، ارحم رب کہے گا، اور تو میرے سے زیادہ رحیم ہے، تجھے اس پر پیار آ گیا ہے، تو میرا پیار تو ساری مخلوق کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ کہنے لگے تو انہوں نے نیکی دے کے پاس کی تھے، اسی تینوں ویسے ہی پاس کر چکے۔ اللہ کے دعا کرو اللہ سونیا اے بزرگ جڑا ہے انہوں بھی معاف کر دے، اس بزرگ کی محبتوں کی وجہ سے سانوں بھی معاف فرما دے۔ اللہ تینوں پوچھنا کسے نہیں، ساڈا کام سے اتر جانا۔ یہ ہے اس کا اصل مطلب۔ کوئی ناز نخرا نہ کرے، میری نیکیاں بڑی ہیں، علم بڑا ہے۔ ایک بندہ سب تعارف کرواندہ ہے، سبحان اللہ کو، میرے کو 60 من کتاباں نے، کنیاں 60 من کتاباں نے، تے 9 سالہ تہجد دا تجربہ ہے، تے 3 ایم اے کیتے نے میں، تے جس 3 ایم اے کیتے ہوں، جے 7 کیتے ہون، تے کتاباں جے کول 100 من ہون، تے تہجد دا 20 سال ہوئے، تے اے دا مطلب وہ جنت جانے چاہیے تھے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ حدیث کے اندر بیان آتا ہے، نبی پاک جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ایک بندہ آیا جوان آدمی، اسلحہ پہنا ہوا ہے، سارا زریں پہنے ہوئے ہیں، ہتھیار پکڑے ہوئے ہیں، کہنے لگا جناب میں تہاڈے نال تعاون کرنا چاہنا، میرے ساتھ لے جاؤ۔ مسلمان نہیں، مشرک ہے، کافر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہم کافر و مشرکوں سے مدد نہیں لیتے،
وہ ایڈا سادہ آدمی پتہ ہی نہیں کسی شاید کہتا جی پھر مینوں دسو کی کرنا چاہیے، پہلے مسلمان ہوا اور فرمایا کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا، پھر ہمارے ساتھ جاؤ۔ بندہ کلمہ پڑھا، کیڑا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کون سا کلمہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھا، جہاد میں گیا، جاتے ہی شہید ہو گیا۔ امام الانبیاء نے مسکرا کے فرمایا اور دیکھو بتا، نہ درس، نہ جمعہ، نہ خطبہ، نہ ریلی، نہ کوئی شے، نہ نفل، نہ جہاد، نہ روزہ، نہ ککھ کنڈا نہیں کیتا، کلمہ پڑھا، جہاد میں آ گیا، جامل ہو گیا، اللہ تو جنت کا وارث بن گیا۔ اللہ تیری شان و عظمت ہے۔ ادھر کول کول کے مر گئے کئی بندے، ذل سعی فی الحیات الدنیا۔ ابو جہل نے تھوڑے حج کیتے سن، ابو لہب نے حج کیے، ابو جہل نے حج کیے، عتبہ شیبہ نے حج کیے۔ حاجی صاحب حاجیاں انہوں روٹی کھواندے رہے ہیں، گوشت روٹی، چھوٹا گوشت بڑا، یہ گوشت روٹیاں زمزم دا پانی پلاندے رہے، سارے جہنم میں سڑتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا توجہ کریں جی، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، تم نے سب پلٹ کر تم پلٹائے جاؤ گے، لٹائے جاؤ گے اللہ کے پاس۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، تم مخاطبین سارے کے سارے تم نہیں عاجز کر سکنے والے، بے بس کر سکنے والے زمین میں، نہ آسمان میں، نہ زمین والوں میں، نہ آسمان والوں میں۔ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے پروگرام اور فیصلوں کے اندر وہ ایسی عاجزانہ کوئی بھی روش اللہ کو عاجز کرنے کا کوئی صورت، کوئی ہیلا نہیں کر سکتا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی ولا نصیر، کوئی دوست، کوئی کارساز، کوئی مددگار۔ اللہ مدد کرے گا تو مدد ملے گی، اللہ سرپرستی فرمائے گا تو ہوگی، اللہ مدد کرے گا تو مدد ہوگی۔ فرمایا یہ اللہ کے علاوہ۔ والذین کفروا بآیات اللہ، فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا، ولقائہ، اور اللہ کی ملاقات کا کفر کیا، کوئی گل بات نہیں، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ بیان، یہ رسالتیں، کچھ نہیں، اور کچھ نہیں مرنا، کچھ نہیں اللہ کے ساتھ ملنا، کوئی معاملہ نہیں، موج ملنا کرو بارک۔ اولئک یئسوا من رحمتی، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس اور نا امید ہو چکے ہیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے بد نصیبوں کے دردناک عذاب ہوگا۔ شاید آپ نے وہ پڑھا ہو، یہ نیٹ پہ بھی بڑی تفصیل آئی ہے۔ تقسیم سے پہلے یہاں ایک ہندو تھا، ہندو، اور اس نے قرآن مجید کو چھاپنے پرنٹ کرنے کا اس کا پروگرام تھا، اور قرآن مجید چھاپنا سارے حفاظ، سارے مسلمان ان کو مقرر کیا ہوا تھا، بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور کاغذوں کو اٹھانے والے بھی حافظ، قاری، علماء یہ رکھے ہوئے تھے۔ تقسیم ہوا ملک، یہ پاکستان بنا، انڈیا میں چلا گیا، پھر یہ کاروبار رہا۔ جب وہ فوت ہوا، کاروبار اس طرح چلتا رہا، تو ہندوؤں نے جلانے کے لیے وہ سلسلہ کیا، جتنی کوشش کرتے ہیں اس کا وجود جلتا نہیں، پھر اس کے اوپر آگ ڈالتے ہیں، وہ تیل پانی جو بھی سلسلہ کرے جلانے کے لیے، نہیں جلتا۔ تبصرہ کیا لوگوں نے، یہ نہیں جلے گا، یہ قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ اگر وہ ہندو ہو کر اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کس طرح کا اس نے اندر کلمہ پڑھا ہوگا، کس طرح کا پیار اللہ تعالیٰ کو پسند آیا۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو آگ جلائی گئی اس نے نہیں جلایا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ میرا ایمان ہے کہ جو اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ایمان رکھنے کے بعد ایسے معاملات کرتا ہے، نہ دنیا کی آگ جلا سکتی ہے انشاءاللہ، نہ جہنم کی آگ جلائے گی۔ تو یہی مسئلہ بیان فرمایا جائے، اور نہ اللہ کے علاوہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی کارساز ہے۔ جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، اللہ کی ملاقات کو کفر کرنے والے، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ میری رحمت سے سارے لوگ نا امید ہیں۔ واولئک لہم عذاب علیم، اور ان سب کے لیے کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا۔ یہ ساری باتیں درمیان میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو سنائی ہیں۔ اس سے پہلے جناب ابراہیم کی بات آپ نے پڑھی تھی، پھر وہیں سے بات شروع کر دی۔ ارشاد فرمایا وہ ساری دعوت پیش کر کے، بتوں کی ناکامی پیش کر کے، دلائل پیش کر کے، یہ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، کھاتے نہیں، مسکین ہے، شہادت گواہی نہیں دے سکتے، سارے بیچارے اسی طرح ہی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا قوم نے کیا جواب دیا؟ فما کان جواب قومہ، قوم کا نہیں جواب تھا، کیا تھا؟ الا ان قالوا اقتلوہ، مگر انہوں نے کہا یا اس کو قتل کر دو، یا کیا کہو او حرقوہ، یا اس کو جلا دو۔ فانجاہ اللہ من النار، ایک جگہ قرآن مجید میں جاتے ہیں، انہوں نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلاؤ اور اپنے معبودوں الہوں کی مدد کرو۔
ادھر فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا یا ویسے مار ڈالو یا اس کو جلا دو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا انہوں نے پھر آگ کا منصوبہ بنایا، اور آگ اتنی زیادہ ہے مشرق کی عقل ٹکانے نہیں ہوتی، آگ اتنی زیادہ شدت والی ہے اس کے قریب جایا نہیں جاتا۔ ابراہیم سے کہتے ہیں آگ تیرے لیے جلائیے، چل آگ میں، پڑھو نا انہیں جاگ دو، جی جاگ دو تو پڑھو نا انہیں لے لو۔ مشرق کہتے ہیں چل ابراہیم آگ میں، کہنے میں کیوں جاؤں، چھوڑ ان کون جائے، اب پریشان ہے چھوڑنے کون جائے۔ علامہ ابلیس نے مشورہ دیا اس طرح معاملہ ختم ہو جائے گا، آگ بجھ جائے گی، منجنی کی پھر رکھ کر جھٹکا دے کر اس کو پھینکو۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے آزمایا، جب انہوں نے جھٹکا دے کے علاتول ہلارا دے کے جب پھینکنے کا پروگرام بنایا تو اللہ نے فرما دیا قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ ہم نے وہ آگ جن لکڑیوں سے تجھے جلایا جا رہا ہے وہ لکڑیاں بھی میں نے پیدا کی ہیں، جس زمین سے لکڑیاں پیدا ہوئی ہیں زمین میں میں نے بنائی ہے، اور یہ میرا دوست ہے، تو کیسے جلا سکتی ہے؟ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ لوگ تماشا دیکھتے رہے، ساری آگ بجھ گئی۔ جناب ابراہیم آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ اگر اس طرح کا معیار کا ایمان آج بھی لاؤ تو اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے آگ ساری گلزار ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ، اس نظام میں آگ کو بجھانے میں، ٹھنڈا کرنے میں، ابراہیم کو بچانے میں، قوم کو مایوس کرنے میں، ان فی ذالک الآیات لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والے اللہ کی قوت پر، طاقت پر، اختیارات پر اور نبوت اور رسالتوں کے میسج کے سچا ہونے پر جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے تو دلیلیں موجود ہیں۔ باقی سارے کہانیاں کس طرح ہو سکتا ہے جی، اگ کے میں بوجھ سکتی ہے جی، زہر کس طرح تریاق بن سکتا ہے جی، فلانا کام کس طرح ہو سکتا ہے۔ بندہ پوچھو ہوں سورج کتنے گیا ہے، پوچھو نا کیسے کہاں گیا سورج، تو سورج رات آ گئی ہے، دن کہاں گیا ہے، جب رات چلی جائے گی دن آ جائے گا، رات کہاں گئی ہے۔ تو ویری اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا میں نظام چلا رہا ہوں، اور کبھی سورج اور چاند اور اس نے کبھی بغاوت نہ کی۔ ظالمو تم بغاوت کرتے ہو، باقی سارا نظام اسی طرح میری تابع داری کرتا ہے۔ اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ارشاد ہوتا جی وَإِن تُكَذِّبُوا، اے مخاطبین اگر تم نے تکذیب کی نہ مانا نبوت، رسالت اور اللہ کی توحید کو، فقد کذب امم من قبلکم، تو جھٹلایا کتنی امتوں نے تم سے پہلے جو آئے نبی رسول اور امتیں، انہوں نے اپنے اپنے دور کے نبیوں کو جھٹلایا۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے رسول کے ذمے مگر بات کا پہنچانا۔ الرسول کہیں اس سے مراد نبی پاک کے مراد لیں تو ہر نبی اور خاص طور پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے بات کا پہنچا دینا ہے، جبر کر کے لست علیہم بمسیطر کا اشارہ بھی موجود ہے۔ اب جبر کر کے ان کو اسلام ایمان میں داخل نہیں کر سکتے، ہدایت نہیں دے سکتے، تبلیغ آپ نے کرنی ہے۔ اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیف یبدئ اللہ الخلق، کس طرح اللہ تعالیٰ خلق کی ابتدا فرماتے ہیں، ثم یعیدہ، پھر اللہ اس کو ریپیٹ کرے گا، دوبارہ ان کو بحال کرے گا، بنائے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، ایسے کرنا اللہ پر آسان ہے۔ قل، کہہ دو اے رسول علیہ السلام، سیروا فی الارض، تم چلو زمین میں، فانظروا، پس تم دیکھو، کیف بدأ الخلق، کس طرح تعالیٰ نے تخلیق کی ابتدا فرمائی، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ نشأت ثانیہ، دوسری پیدائش کا، دوسری بات بنانے کا اللہ تعالیٰ اس کو تخلیق کرے گا۔ ینشئ، انشأ میں نے بنائے گا، پیدا کرے گا، النشأۃ الآخرہ دوسری بار پیدا کرنا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، عذاب دیں گے جس کو چاہیں گے، ظلم کے بغیر، ظلم نہیں، عدل اور اس کے جو اس کے اعمال ہیں، جو اس کا معیار ہے، اس کی جزا کے معیار میں۔ وَيَرْحَمُ مَن یشاء، اور اللہ رحم فرمائیں گے جس پر اللہ چاہیں گے۔ وَإِلَیہِ تُقْلَبُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے پلٹائے جاؤ گے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، نہیں ہو تم عاجز کر سکنے والے زمین میں، وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی، وہ کوئی کارساز اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا انکار و کفر کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مایوس نا امید ہوئے میری رحمت سے۔ وَأُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔
فما کان جواب قومہ، پس نہ تھا قوم کا جواب جناب ابراہیم کے لیے الا ان قالوا اقتلوہ، مگر انہوں نے کہا اس کو قتل کر دو، او حرقوہ، یا اس کو جلا دو، فانجاہ اللہ من النار، پس اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچایا۔ ان فی ذلک، یقیناً اس نجات میں، قوم کو ناکام کرنے میں، لآیات لقوم یؤمنون، البتہ نشانیاں ہیں ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تقلبون وما انتم بمعجزین فی الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون سبحانك